آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ جو مجلس ہے وہ ان ریممبرنس آف غوثیہ خاتون مرحومہ اور مرحوم نحال احمد ہے۔ یہ غوثیہ خاتون مرحومہ کی 40واں کا بھی معاملہ ہے۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ ماہی کی نسبت سے کچھ بات چیت ہو، تو میں مختصراً کچھ عرض کروں گا اور پھر اس کے بعد شاہ صاحب کی گفتگو ہم لوگ انشاءاللہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ دیکھیے، ماں کے اوپر بہت زیادہ لکھا بھی گیا ہے اور بولا بھی گیا ہے، اور ماں کی حیثیت اور ماں کی پوزیشن کو بہت زیادہ رومانٹیسائز بھی کیا گیا ہے۔ اب دنیا کے کسی بھی لٹریچر کو اٹھائیے، اس میں ماں کے بارے میں، ماں کی حیثیت اور پوزیشن کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات ضرور ملتی ہے، جس کو پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ماں کی اہمیت اور ماں کی پوزیشن ایک انسان کی زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ یا یوں کہیں کہ والدین کی حیثیت۔ جب آپ اس اعتبار سے اسلام کی اسٹڈی کریں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اسلام نے اس معاملے میں زیادہ ریئلسٹک اپروچ اپنایا ہے، زیادہ پریکٹیکل طریقہ اپنایا ہے، تاکہ لوگوں کو بخوبی اندازہ ہو جائے کہ ماں کی عزت اور احترام کا جو معاملہ ہے یہ کوئی مسٹیریس معاملہ نہیں ہے کہ جبراً انسان کے اوپر یہ بات ڈال دی گئی اور یہ آرڈر نافذ کر دیا گیا کہ لا محالہ اپنی ماں یا پھر والدین کا احترام کرو، ماں باپ کا احترام کرو۔ قرآن کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو اس سلسلے میں ایک آیت یہ ملے گی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ان کے ماں باپ کے معاملے میں تاکید کی ہے کہ وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یعنی یہیں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ میں نے انسان کو ان کے ماں باپ کے معاملے میں تاکید کی ہے کہ وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اسی طرح قرآن کی دوسری آیت کا مطالعہ کیجیے، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت، پرستش اور پوجا نہ کرو۔ پوجا اور عبادت صرف ایک ایشور کی ہوگی، اور اپنے والدین یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور اگر تمہارے سامنے وہ ایک اچھی خاصی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو پھر دیکھیے قرآن نے کتنا خوبصورت انداز میں نصیحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ ایک خاص عمر کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے سامنے اف تک نہ کہو، یعنی اس سے آگے کی بات نہیں ہو سکتی ہے کہ ماں باپ کا احترام کس طرح کرنا ہے۔ خود قرآن کا یہ لفظ ہے کہ اف تک نہ کرو اور نہ ان کو جھڑکو، یہ تو بہت آگے کی بات ہو گئی، آپ کو اف بھی نہیں کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور ان کے سامنے نرمی سے عاجزی کے بازو کو پھیلا دو، اور پھر یہ کہو کہ اے ہمارے رب، تو ان دونوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کر جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا۔ یہ ہے ریئلسٹک اپروچ، یعنی ایسا نہیں کہ اف کرنے کے لیے کس کے بارے میں کہا، نہ کرنے کے بارے میں کہا جا رہا، کس کے سامنے؟ یہ وہ ماں ہیں، وہ والد ہیں جنہوں نے ہمیں اس وقت سنبھال لیا جس وقت ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ آپ ایک نیو بورن بیبی کو دیکھیں، نئے بچے کو دیکھیں، کس طرح بے بسی کی حالت میں وہ بچہ بالکل زمین پر یا پھر بستر پر پڑا ہوتا ہے۔ ہم تمام لوگ اسی ادوار سے ہو کر چلے آ رہے ہیں، ہم تمام لوگ
جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، نوجوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں، یعنی خود اپنی زندگی میں، تو اس وقت تک ان چیزوں کو ہم ایکسپیرینس نہیں کرتے ہیں کہ بچے کی اب برنگنگ اور پرورش کتنا ٹف کام تھا یا کتنا ٹف کام ہے۔ خود میں نے بھی یہ ایکسپیرینس نہیں کیا تھا اس وقت تک، جب تک کہ میری شادی نہیں ہو گئی اور خود میرے گھر میں بچہ نہ پیدا ہو گیا، تب مجھے ایکسپیرینس ڈائریکٹ ہوا کہ کس طرح ایک ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، اور یہ کتنا ٹف کام ہے۔ اسی لیے قرآن نے بار بار لوگوں کو اس بات سے اویئر کیا ہے کہ یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے بچپن میں پالا، یہ وہ ماں ہے جس نے دکھ پر دکھ اٹھا کر، قرآن میں دوسری جگہ ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ إِلَى آخری آیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو والدین کے بارے میں تاکید کی ہے، مطلب یہ کہ اچھا سلوک کرو۔ اب پھر دیکھیں فوراً گفتگو کا انداز بدلا اور یہ کہا کہ تمہاری ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا، اور پھر 2 سال میں دودھ چھڑانا ہوا، بس تم اللہ کا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو، اور پھر وارننگ ہے کہ تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہ جو 9 منتھ کا پیریڈ ہوتا ہے، حمل کا پیریڈ، یہ صرف وہی آدمی ایکسپیرینس کر سکتا ہے جس کے ساتھ ہو، یعنی وہ عورت، اور جو اس عورت سے بہت قریب ہو۔ دوسرا اس کو محسوس نہیں کر پائے گا۔ میں نے خود جب میری شادی ہو گئی تب میں نے ایکسپیرینس کیا کہ یا اللہ یہ کتنا ٹف کام ہے کہ ایک عورت اپنے پیٹ کے اندر 9 مہینہ ایک بھاری بھرکم بچے کو رکھتی ہے، رات میں نیند نہیں، کبھی یہ کروٹ کبھی وہ کروٹ۔ میں نے خود اپنی وائف کو دیکھا ہے، تو میں اکثر یہ سوچتا تھا کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پیر میں کہیں اگر وہ اسکریچ لگ گیا، کوئی چوٹ لگ گئی، تو ہم پیر لے کر دھوتے رہتے ہیں، 3 دن 4 دن بھی برداشت کرنا بالکل مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک عورت 9 مہینہ کس قدر رات کو کاٹتی ہے، یہ وہ صرف وہ جانتی ہے اور اس کا اللہ جانتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ آفٹر ڈیلیوری اس کے بعد بھی اس کا معاملہ بس نہیں ہوتا ہے، بلکہ راتوں کی نیندیں اڑا کر بچوں کو دودھ پلانا، اس کا خیال کرنا، تو یہ تو بس عورت کے حصے ہی میں اللہ نے دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یور ہیون لائز انڈر دا فیٹ آف یور مدر، یعنی تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو جب یہ بات ہوتی ہے اسلامک پرسپیکٹیو میں تو یہ کوئی مسٹیریس بات نہیں ہوتی ہے۔ جب اس کو آپ خود اپنے پریکٹیکل انداز میں سوچ بچار کریں گے تو آپ اس کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی ایک ماں کو یہ درجہ ملنا چاہیے، کیونکہ ماں ہی وہ ہستی ہے کہ ہر دکھ اور درد کو سہنے کے باوجود اپنے بچوں کو اور پھر دیگر لوگوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ کرتی ہے۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہمیں ایک بات سے بھی ٹھیس پہنچ جائے تو پھر گھنٹوں ایسے وقت گزرتے ہیں جب کہ ہم دوسرے سے ٹھیک ڈھنگ سے بات بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن ہماری ماں کا معاملہ یہ ہے کہ راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، اس کے باوجود اٹھ کر ہمیں وہ دیکھتی تھی۔ اس کے باوجود پھر صبح میں وہ اپنے شوہر اور اپنے ہسبینڈ کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتی ہے۔ بڑا بچہ ہے تو اس کو اسکول اور کالج بھیجنے کا پروگرام بناتی ہے۔ تو یہ تو ایک ماہی کے حصے میں آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ماں اور باپ کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ ان کو اف تک نہ کہو، اس سے آگے کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جو شخص اپنے والدین کے سامنے اس طرح سے نہ رہ پایا تو اس سے زیادہ محروم اس دنیا میں کوئی شخص نہیں ہو سکتا ہے کہ اس نے ایک والدہ اور ایک مدر جیسی عظیم شخصیت کا بھی احترام نہ کیا یا نہ کر سکا۔ کیونکہ جو شخص اپنی مدر کا احترام نہ کر سکا تو پھر دنیا میں کوئی ہستی نہیں ہے جس کا وہ دل سے احترام کرے گا۔ باہر جا کر وہ ایک پوسچر بنائے گا، میک اوور کرے گا، وہ ایک ڈرامہ کرے گا، لیکن حقیقی معنوں میں وہ کبھی بھی اپنے سماج میں دوسروں کی عزت اور احترام نہیں کر پائے گا۔ ماں کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ایک مرتبہ روایت میں مشہور روایت ہے، اس طرح کی مجلس تو ایک ریمائنڈر کے لیے ہوتی ہے، ایک مشہور روایت ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیے
کہ ہم میں کون ایسا شخص ہے جو احترام کے زیادہ لائق ہے، جو ہماری طرف سے احترام اور رسپیکٹ کے زیادہ لائق ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے کہا یور مدر۔ اس شخص نے پھر پوچھا دین ہو، اس کے بعد کون؟ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یور مدر۔ اس نے پھر پوچھا کہ دین ہو؟ پیغمبر اسلام نے کہا یور مدر۔ اس نے پھر پوچھا دین ہو؟ پیغمبر اسلام نے کہا یور فادر۔ پھر پوچھا اب کون؟ تو آپ نے کہا کہ یور نیئرسٹ، جو سب سے قریب ترین لوگ ہیں۔ تو یہ مشہور حدیث ہے، اس حدیث پر غور کیجئے کہ ماں کی اہمیت کتنا زیادہ ہے۔ تو ان تمام باتوں کے باوجود بھی اگر ہم ہمارے گھر میں، ہمارے سماج میں ماؤں کو وہ درجہ نہ دے پائیں، عورتوں کو وہ احترام اور عزت نہ دے پائیں جو فی الواقع اللہ نے دیا ہے، تو یقیناً اس دنیا میں بھی ہماری تباہی ہے اور مشقت ہے، اور آخرت میں سخت گرفت ہونے والی ہے۔ پیغمبر اسلام اپنے ماننے والوں کے درمیان ماں کی اہمیت کو اس طرح اسٹیبلش کیا تھا، اس کا اندازہ لگائیے کہ حدیبیہ کا واقعہ ہے کہ آسمہ بنت ابو بکر، تو حضرت آسمہ رضی اللہ عنہ نے آ کر پیغمبر اسلام کو بتایا کہ میری والدہ مجھ سے ملنے آئی ہے، اور اس وقت ان کی والدہ مشرکہ تھیں، ابھی وہ ایمان نہیں لائی تھی۔ اب غور کیجئے، حدیبیہ کا جو موقع تھا وہ تو اور سنگین صورتحال تھی۔ آپ میں سے اکثر لوگوں کو معلوم ہوگا جو دشمنان اسلام تھے، مشرکین تھے، ان لوگوں نے پیغمبر اسلام کو اور آپ کی ٹیم کو حدیبیہ کے مقام ہی پر روک دیا تھا۔ غور کیجئے کہ کتنا زیادہ ٹینشن ہوگا۔ اس وقت بھی پیغمبر اسلام نے کہا کہ دیکھو اپنی مدر کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی مدر کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب ہم امیجن کریں اپنا معاملہ کہ ہم تلخی والی صورتحال میں ہیں، سخت صورتحال میں، کچھ انبن ہو گئی ہے، اس وقت کیا ہم ایسا کرتے ہیں کہ کسی کو کہیں کہ دیکھو تم اپنی ماں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اچھا احترام کرو؟ تو یہ ہے اسلام میں ماں کی اہمیت۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ماں کی عزت کریں، احترام کریں۔ جس گھر میں والدین کی عزت اور احترام کا معاملہ ہوتا ہے، اسی گھر میں صالح اولاد بھی پرورش پاتے ہیں، اسی گھر میں اللہ کے فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے، اسی گھر میں اللہ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے، اسی گھر میں اللہ کی طرف سے خیر و برکت بھی آتی ہے۔ لیکن جس گھر میں ماں کی عزت نہ ہو، ماں کا احترام نہ ہو، اس گھر سے اللہ خیر و برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ یہ تو ماں کے احترام کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ اب اس سلسلے میں دوسری بات ہے، چونکہ یہ موت کی یاد کے طور پر ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، تو وہ مشہور آیت بھی آپ تمام لوگوں کو یاد دلا دوں کہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قرآن کی جو یہ آیت ہے، یہ دراصل پوری ہسٹری کے اوپر ایک چیلنج ہے، کیونکہ کسی بھی مذہبی کتاب میں اس طرح سے موت کے بارے میں ڈکلریشن نہیں ہے، کسی بھی مذہبی کتاب میں۔ یہ صرف قرآن ہے جس میں موت کے بارے میں اس انداز میں ڈکلریشن ہے۔ آج تک کی جو موجودہ سائنٹیفک تحقیقات ہیں، اس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ انسان کے ڈی این اے کے اندر ہر طرح کا انفارمیشن موجود ہے، لیکن اس کے ڈی این اے کے اندر ڈیتھ کے بارے میں کوئی انفارمیشن موجود نہیں ہے۔ یہ ایک اسٹیبلشڈ سائنٹیفک فینومینن ہے، ثابت شدہ تحقیق ہے کہ انسان کے ڈی این اے میں تمام انفارمیشن سے ہمارے بال کیسے ہوں گے، ہمارے ناک نقشے کیسے ہوں گے، لیکن کسی شخص کی موت کب آئے گی یہ ہمارے ڈی این اے انفارمیشن میں نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈیتھ انفیکٹ بہت بڑا امتحان ہے ایک انسان کے لیے۔ ہر شخص کی موت دراصل ہم لوگوں کو یاد دلاتی ہے کہ بہت جلد ہم سب بھی یہاں سے چلے جانے والے ہیں۔ ہر مرنے والا یہ خبر دے کے جاتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم یور ٹرن۔ ابھی میں گوگل پر سرچ کرتے ہوئے آ رہا تھا، جب میں پھلواری سے نکلا تو میں نے یہ سرچ کر کے دیکھا کہ 1 سیکنڈ میں کتنے لوگ ختم ہوتے ہیں، تو میں نے یہ پایا کہ اس میں لکھا ہوا کہ ہر سیکنڈ تقریباً 1.5 آدمی کی موت ہوتی، وہ تو ایوریج نکالتے ہیں، آپ 2 آدمی سمجھ لیں، اور ہر منٹ تقریباً 150 لوگوں کی موت ہوتی ہے۔ یہاں ہم لوگ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم تمام لوگ
اس معاملے میں لکی ہیں کہ اس سیکنڈ ہمارے اوپر موت کا فرشتہ نہیں آیا ہے، موت کا فرشتہ نہیں آیا ہے، اسی لیے ہم اپنے آپ کی اپنی اصلاح کریں، اپنا سدھار کریں۔ موت کی ہر مجلس، چاہے وہ چہارم ہو، چالسی ہو، دراصل ہم تمام لوگوں کو یہی پیغام دیتی ہے کہ ہم تمام لوگ اپنی اصلاح کریں۔ بہت جلد موت کا فرشتہ ہم میں سے کسی شخص کے پاس بھی آ جائے گا۔ تو ایک ریمائنڈر یہ ہے، آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے چاروں طرف کے حالات اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے رہ رہے ہیں، یعنی حالات بگڑتے رہ رہے ہیں۔ ایسی حالت میں جو مسلمان ہیں ان کے سامنے ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ خود مسلمانوں کا ریئیکشن اور رد عمل کیسا ہونا چاہیے۔ میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ آج جو ہمارے ملک میں حالات ہیں، اس میں جو مسلمانوں کا رویہ ہو وہ عین وہی ہو جو ہمارے بزرگوں کا رویہ تھا، صوفیہ کا رویہ تھا۔ شاہ صاحب اس پر روشنی ڈالیں گے۔ دو بزرگوں کی میں مثال دے کر اپنی گفتگو ختم کروں گا قرآن کی آیت پہ۔ ایک بزرگ تھے مشہور صوفی حضرت شیخ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ ان کے ایک عقیدت مند یعنی مرید ان سے جب ملنے کے لیے پہنچے تو وہ اپنے علاقے سے ایک قینچی لے کر آئے۔ اس علاقے کی قینچی بہت مشہور تھی، تو وہ سوچا کہ اپنے علاقے کا یہ قینچی کا تحفہ لے کر آئے ہیں تو ہمارے شیخ صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے کہ علاقے کا تحفہ آیا ہے۔ تو شیخ صاحب کو جب انہوں نے دیا، اس شخص نے دیا، مرید نے، تو شیخ صاحب نے یہ کہا کہ دیکھو ہمارے یہاں ہمارے دربار میں اس قینچی کا کیا کام ہے؟ غور کیجئے، دیکھیے وہ تربیت ہمارے بزرگ اور صوفیہ کس طرح تربیت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ہمارے یہاں اس قینچی کا کیا کام ہے؟ ہمارا کام تو جوڑنا ہے، کاٹنا نہیں ہے، اس لیے ہمارے ہاں اس کا کوئی کام نہیں۔ اگر تمہیں لا نہیں تھا تو سوئی لے کر چلے آتے۔ تو دیکھیں کس طرح تربیت ہوتی ہے، قینچی لے کر رکھ لیتے، لیکن ہر موقع پر اپنے مریدوں کی یہ تربیت کر دینا کہ تمہیں اس سماج میں ہارملیس بن کر رہنا ہے، اور جس دن تم اس طرح رہو گے تو تمہاری ہی لیے کامیابی ہے۔ اسی طرح حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے درمیان اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے لوگوں کا جو مزاج ہے اور نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جو برا کرے اس کے ساتھ بھی اچھا، اور جو اچھا کرے اس کے ساتھ بھی اچھا۔ اگر تم سب لوگ برا ہی کرتے رہو تو راستے میں تو کاٹا ہی کاٹا ہو جائے گا، لیکن تم جو جواب میں ہو، تم جواب میں کچھ اچھا کرو تو پھر کیا ہوگا؟ راستے میں پھول ہی پھول بچ جائیں گے۔ قرآن میں دراصل یہی پیغام دیا گیا ہے۔ قرآن میں کہا گیا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، یعنی برائی اور بھلائی دونوں ایک نہیں ہو سکتے ہیں۔ تم جواب میں وہ کہو جو بہتر ہے، پھر تم دیکھو گے کہ جو تمہارا دشمن تھا وہ تمہارا دوست اور قرابت دار بن گیا۔ تو ہمیں آج ضرورت ہے کہ قرآن کی اس ٹیچنگ کو، بزرگوں کی ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کریں، تو جس طرح پہلے دور کے لوگوں نے ان ٹیچنگز کو استعمال کر کے اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کی، آخرت میں بھی یقیناً ان کا اعلیٰ درجہ ہوگا، تو ہمارے لیے بھی آئندہ انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ انہی باتوں کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ میں نے جو بھی عرض کیا اس میں جو صحیح بات ہے وہ آپ لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے، جو غلط بات ہے اس کو اللہ تعالیٰ میری معافی کے جھولی میں رکھ کر میری طرف لوٹا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔